ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دامت برکات القدسیہ کا مرید و خلیفہ محمد کامران طارقی آپ کی خدمت میں ایک خصوصی پروگرام آداب مریدین کے 5ویں ایپیسوڈ کے اندر حاضر خدمت ہوں۔ الحمدللہ عزوجل ہمارا آداب مریدین کی سیریز کا یہ 5واں سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور 4 سلسلوں کے اندر باقاعدہ ایک مرید کے اوپر اپنے شیخ کے کیا آداب ہیں، اور اس ضمن کے اندر چیدہ سلسلے کے بزرگوں کے واقعات کا ذکر ہوا۔ آج بھی انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک مرید جو ہے دنیاوی تعلق اس دنیا کے اندر کس طرح رکھ سکتا ہے، اور حضرت شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے مریدین کے لیے کیا آداب ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اے مرید، تو اس بات کو جان لے کہ مرید کی شان سے یہ بات بھی ہے کہ وہ دنیاوی تعلق کو چھوڑنا اپنی پونجی قرار دے، کیونکہ جس شخص کا دنیا سے قلبی تعلق ہوتا ہے وہ بہت کم کامیابی حاصل کرتا ہے، کیونکہ تعلق اسے پیچھے کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ برے لوگوں سے دور رہے، یعنی ان لوگوں سے کہ جو توبہ کرنے سے پہلے گناہوں میں اس کے ساتھ شریک تھے، کیونکہ اس کا قرب بعض اوقات اسے اس کام کی طرف لے جاتا ہے جس سے اس نے توبہ کی تھی۔ اور قبلہ میاں حضور دامت برکات القدسیہ اپنے تمام مریدین کو جب بیعت کرتے ہیں، سلسلے میں داخل کرتے ہیں، تو اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرواتے ہیں، اور توبہ کروانے کے بعد پھر یہ عزم اور وعدہ بھی لیتے ہیں کہ میں اپنی بقیہ زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاروں گا، اور اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھ کر داخل سلسلہ بیعت کر دیا جاتا ہے۔ تو بزرگان طریقت رحمہم اللہ کا بیعت لینے کے بعد یہ فرمانا ہے کہ اب بیعت لینے کے بعد تمہیں اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی۔ ہر وہ صحبت، ہر وہ سنگت جو تمہیں گناہوں کی طرف لے کر جانے والی ہے، اس کو تمہیں ترک کرنا ہوگا اللہ کے لیے، اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور کوشش یہی کرنی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، تاکہ اس صحبت کا بہترین اثر آپ پر ہو، آپ کے قلب پر ہو، آپ کی روح پر ہو۔ بلکہ بزرگان دین رحمہم اللہ ایک سالک کے لیے یہی ترغیب و تعلیم دیتے ہیں کہ اس کا جتنا زیادہ وقت اہل اللہ کی قربت میں گزرے، یہ اس کے لیے سلوک کے منازل کو طے کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ فائدہ مند بات ہے۔ اور میری ذاتی یہ طور پر یہ معاملہ میرا رہا ہے کہ کوشش ہوتی تھی کہ جتنا وقت مجھے میسر ہو میں قبلہ میاں حضور دامت برکات القدسیہ کی صحبت میں بیٹھوں، اور اس کے علاوہ جو بقیہ وقت مجھے مل جاتا تھا تو میں بابا جی صوفی کمال بابا نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا۔ تو اس کے بیٹھنے کا مجھے ذاتی طور پر یہ فائدہ ہوا کہ جو مدارج میرے ذکر سے، میری ریاضت سے طے نہیں ہو پاتے تھے، وہ ان بزرگوں کی صحبت سے، ان کی قربت سے بڑی تیزی سے طے ہونا شروع ہو جاتے تھے، اور ایک تیزی کے ساتھ ان کی توجہ خاص کی برکت سے، ان کی نگاہ نظر کی برکت سے بڑی تیزی سے معاملات آگے بڑھنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو اس کی برکتیں الحمدللہ عزوجل مجھے بھی حاصل ہوئی ہیں، اور جتنے لوگ جو بزرگوں کی صحبت میں
بیٹھتے ہیں تو اس بیٹھک کی جو لذت ہے اس کا مزہ وہ خود ہی جانتے ہیں وہ بیٹھنے والے۔ آپ یقین مانیے کہ ہمیں اور جگہوں پر بیٹھنے میں وہ سرور وہ لذت نہیں ملتی جتنی قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی صحبت میں اور جب بابا جی حیات تھے ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ملتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوا کرتے ہیں، ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر عنایت ان کے قلوب پر ہوتی ہے، تو ان رحمتوں اور برکتوں کی برسات سے وہ اہل اللہ نہا رہے ہوتے ہیں، تو اس برسات کے چھینٹے ان کے ارد گرد بیٹھنے والے جو مقربین ہیں، قرب میں رہنے والے ہیں، ان کو بھی ان چھینٹوں کا اثر ضرور ملتا ہے۔ اور پھر اس درویش پر اس وقت میں جو کیفیات اتر رہی ہوتی ہیں انہی کیفیات سے حصہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی جمال کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی جلال کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی مہر کی کیفیت ہوتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے قہر کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ تو جب اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا کہ قہر کی کیفیت ہے تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں جلد از جلد بزرگوں سے اجازت لوں اور اجازت لینے کے بعد چلا جاؤں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ میں اس قہر کی جو کیفیت ہوتی تھی یا جلال کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ برداشت کے قابل نہیں ہوتی تھی۔ حالانکہ بزرگ جو ہے ان کی توجہ جو ہے وہ مہر پر ہی ہوتی تھی اور شفقت پر ہی ہوتی تھی، اور ایسا کبھی معاملہ ہوتا تو وہ نشست برخاست کر دیتے، کہتے کہ آج نشست ختم ہوئی، انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ابھی جس کیفیت کا معاملہ مجھ پر چل رہا ہے تو اس کیفیت کو شاید یہ برداشت نہ کر پائے۔